کام کرنے والوں کا مزاج یہ بن گیا کہ آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم آپ کے ساتھ نہیں. آپ نے اس سے ذہن ہٹایا اپنے صحابہ کا. آپ نے حضرت عمر کے تلوار نکالنے پر یہ نہ کہا عمر تم ہو میرے ساتھ دینے والے اور تم میری حمایت کرنے والے. ہاں عمر دیکھو یہ مجھ پہ حملہ کر رہا، میرے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. بلکہ فرمایا کہ عمر ہی کیا کیا تم نے؟ دیکھو تو صحیح، زیادتی وہ کر رہا، 3 دن پہلے اس نے آ کر گریبان پکڑا، ابھی قرضہ ادا کرنے کی تاریخ نہیں آئی، اور آپ نے حضرت عمر کے عمل کو پسند نہیں کیا. میں عمر یہ کیا کیا تم نے؟ تلوار کیوں نکالی اس پر؟ عمر جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کو اس کا حق پورا پورا دو، اور اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو. کتنی؟ 70 کلو زیادہ دو، یہ نہیں کم اس نے یہ کیا ہے کم دینا یا مت دینا. فرمایا اس کو اس کا حق دو اور اس کو 70 کلو کھجوریں زیادہ دو. تمہارا تو حکم ہے اللہ کے نبی کا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا جذبہ، ہمارا خیال، جو بھی کچھ ہو، حکم پورا کرنا ہے. لے گئے ان کو حضرت عمر، ان کو ان کا حق دیا پورا پورا. پھر 70 کلو کھجوریں زائد دی کہ بھئی عمر یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ میرا حق تو پورا ہو گیا، زائد کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ زید میں نے تمہیں قتل کی دھمکی دی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو 70 کلو کھجوریں زائد دینا. اللہ اکبر. احسان، ستانے والوں پر احسان، ستانے والوں پر احسان کیا اور احسان کرنے والوں کو کچھ نہیں دیا. کیوں؟ کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مال کے لیے کرتے ہیں یا آخرت کے لیے کرتے ہیں. ہاں، انہیں پوچھا جائے، بلایا جائے، انہیں قریب کیا جائے تو کام کریں، اور انہیں پوچھا نہ جائے تو کام نہ کریں. معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کر رہے ہیں. ہاں، ماشاء فرماتے تھے اگر 1 سال تک بھی کسی ساتھی کا میں استعمال نہ کروں اور وہ یوں کہہ دے کہ مجھ سے کام نہیں لیا جاتا، تو فرمایا پھر اخلاص نہیں ہے. حضرت کا مجھے ملفوظ یاد آیا اس پر. 1 سال تک بھی استعمال نہ ہو، کام کرتے رہو، 1 سال تک بھی تمہارا استعمال نہ ہو، 1 سال تک تمہیں کوئی نہ پوچھے، پھر 1 سال کے بعد یہ خیال آوے کہ ہم سے تو کچھ کام نہیں لیا جاتا، ہمیں تو پوچھا نہیں جاتا، تو فرمایا کہ پھر اخلاص نہیں ہے. ورنہ مخلص آدمی وہ مال عہدے کا درجے کا کوئی وہ طالب نہیں ہوگا. ہاں، میں اس پر یاد آیا کہ امتحان تھا یہ، انصار کا بھی امتحان تھا یہ کہ اگر ان کو کچھ نہ دیا جاوے تو یہ کیا کہتے ہیں. تو انصار نے کہا ہمیں اللہ کے رسول کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ زید بن سعنہ کو حضرت عمر نے 70 کلو کھجوریں زائد دی، تو کہا زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ مجھے حکم دیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو تلوار سے دھمکی دی تھی. اپنی غلطی کا تو ذکر کیا ہے عمر نے، اور اس کی غلطی کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ نے کیا کیا. تو چنانچہ جب 70 کلو کھجوریں زائد ملی تو زید بن سعنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. عمر گواہ رہنا میں ایمان لے آیا ہوں. یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ. ہاں، یہ تھا اسلام میں داخل ہونے کا راستہ. یہ تو نہیں کہ آپ کو قوت مل جاوے اور آپ مار مار کے اسلام میں داخل کریں. نہیں، ایک اکرام، دوسرے اعمال کا ماحول. صبح بن اسال کو آپ نے 3 دن مسجد میں رکھا، 3 دن
تینوں دن تک یہ کہتے رہے یا آپ مجھے قتل کر دیں یا آپ مال لے کے مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کی شان، 3 دن مسجد کے ماحول نے ان کو اسلام میں اس طرح داخل کیا، جو جان دینے کو تیار ہے، مال دینے کو تیار ہے، اسلام کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نکلے مسجد سے، غسل کیا، آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے۔ ماحول اور جی ہاں اعمال اور احسان، اعمال اور احسان، یہ ہیں اسلام کے، یہ ہیں اسلام میں داخل ہونے کے راستے، احسان اور اعمال۔ جی ہاں یہ کر کے دکھلایا۔ چنانچہ حضرت عمر نے فرمایا بھی کہ زید، فرمایا تم کون ہو؟ کہ میں زید ابن ثانہ۔ حضرت عمر جانتے تھے ان کو، نام سنا ہوا تھا، بڑے عالم۔ فرمایا کہ زید تم نے عالم ہوتے ہوئے یہ جہاد کی حرکت کی اللہ کے نبی کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ عمر بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کی ساری صفات اپنی کتابوں میں پڑھ لی تھی، لیکن ایک صبر اور تحمل کی صفت جو ان کے ساتھ زیادتی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے مجھے کہ واقعی یہ نبی ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صبر اور تحمل اور احسان یہ نبی کے نبی ہونے کی علامتوں میں سے ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، بہت ضروری بات تھی وہ، کہ اگر مسلمان کے دل میں انتقام کا جذبہ ہے یا مسلمان کے دل میں غیروں کے ملک و مال کا جذبہ ہے تو یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ یہ نیتیں بدل لو، اللہ تعالی ہر قسم کی تنگی سے، حالات سے، ہر قسم کے دباؤ سے، ہر قسم کے نقصانات سے نکال دیں گے، تم بادشاہ بن کے رہو گے، تم بادشاہ بن کے رہو گے، کیونکہ کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے۔ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ کائنات اور کائنات کی قومیں مخدوم بنی ہوئی ہیں، یہ ان کے خدام بنے ہوئے ہیں۔ نہیں، مسلمان کو مخدوم بنایا تھا، کائنات کی تمام شکلوں کو ان کا خادم بنایا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ایمان معاملات میں، یہ ایمان احسان میں، یہ ایمان عدالتوں میں، جی ہاں ایمان عدالتوں میں۔ ایک یہودی زرہ بیچ رہا تھا بازار میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے بازار کی طرف، دیکھا کہ زرہ بک رہی ہے، دیکھا تو اپنی زرہ پہچان لی، دیکھ کر پہچان لی، دیکھ کر زرہ میری ہے۔ کہا یہودی سے زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں زرہ میری ہے۔ اختلاف ہو گیا، تو فرمایا کہ چلو عدالت میں، عدالت فیصلہ کرے گی۔ وہاں یہ مسئلہ تھا نہیں کہ عدالت کس کی ہے، عدالت کس کی ہے، جج کس کا ہے، جج کس کا ہے، یہ کن کے خیال کا ہے، یہ کس خیال کا ہے، یہ بات ہی نہیں تھی۔ کہ وہاں تو حق دیکھا جاتا تھا کہ حق کس کا ہے۔ اگر حق مسلمان کا ہے تو مسلمان کو ملے، اگر ہے غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم کو اس کا حق ملے۔ ہاں یہ نہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے تو آپ مسئلہ لے جاؤ، مسلمان آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا، ایسا نہیں۔ ہمیں کوئی مطلب نہیں اس سے کہ جھگڑا کس کا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے کہ حق کس کا ہے، حق کس کا ہے۔ سنو، وہاں یہ مسئلہ پیش آیا کہ چلو عدالت میں گئے تو قاضی حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی، اللہ، حضرت علی نے اس کو قاضی بنایا، شریح حضرت علی کا بنایا ہوا قاضی۔ جیسے ہی دیکھا عدالت میں یہودی کے ساتھ، وہ فوراً کھڑے ہو گئے کرسی سے، امین کیسے تشریف لانا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ کہ دیکھو یہ کہتا ہے کہ زرہ اس کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ میری ہے۔ قاضی نے حضرت علی کو بٹھایا عدالت کی کرسی پر، اور خود قاضی نیچے بیٹھا زمین میں،
یہودی کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کہا قاضی مومنین کیا حکم ہے، کیا خدمت ہے، کہ یہ بات ہے۔ قاضی نے کہا مومنین آپ کے پاس گواہ ہے کہ ہاں میرا بیٹا گواہی دے گا۔ قاضی نے کہا مومنین ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سنا ہے، ہم نے آپ کے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔ لہذا عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ ہاں سنو، ٹھیک ہے، عدالت کے فیصلہ مانتے ہیں کہ لو بھائی زرہ یہودی کے حوالے۔ حضرت نے فرمایا کہ لو بھائی یہ زرہ تم لے لو، تم مقدمہ جیت گئے۔ ہاں چھوڑ دی، حالانکہ زرہ حضرت علی کی تھی۔ میں ٹھیک ہے لے لو۔ جیسے ہی زرہ اس کو ملی، یہودی کو زرہ ملی اور فیصلہ اس کے حق میں ہوا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کوئی بات کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا بندہ اس کے رسول ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہودی نے کہا مومنین میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے، میں نے اٹھائی تھی آپ کے اونٹ سے گری تھی، میں جانتا تھا یہ آپ کی ہے، میں یہ مقدمہ یہاں لایا اس لیے تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کی طرح ہوتے ہیں یا فیصلے قوموں کو دیکھ کر ہوتے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ آپ کی عدالت میں فیصلے نبیوں کے طریقہ پر ہوتے ہیں یا یہ ان کے فیصلے اپنی قومیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس پر یہودی نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے دوستو عزیزو، ایمان تو اطاعت کا نام ہے کہ آپ دین کے کسی بھی شعبے میں ہیں تو اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جس شعبے میں بھی آپ ہیں اس شعبے کا حکم پورا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے اسلام کو سمجھانے کے لیے احسان اور اخلاق، معاملات اور معاشرہ ہیں، عبادات سے نہیں اسلام سمجھ میں آئے گا۔ عبادت سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کیسی اچھی عبادت ہو، کیسی اچھی ریاضت ہو، کیسا اچھا ذکر و تلاوت ہو، لیکن اسلام سمجھ میں آئے گا معاملات سے، اخلاق اور معاشرے سے۔ اس لیے کہ ان تینوں چیزوں میں سدھار اور ان تینوں چیزوں میں بہتری یہ ہر قوم چاہتی ہے۔ ہر قوم کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی کونے میں رہتا ہو، یہ ہر ایک کی چاہت ہے معاملات ٹھیک ہو، معاشرہ ٹھیک ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے۔ مسلمان بادشاہ تھا اس کا کیا غیار ان کے بعد امانت رکھوایا کرتے تھے، امانت کے بعد رکھوا، یہ مسلمان ہے۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اپنی بدمعاملگی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے۔ ہاں، یہ اپنی بدمعاملی سے اسلام کا اعتماد ختم کر دے، ایسا نہ ہو، کیونکہ اسلام کا اعتماد مسلمان کے صحیح معاملات سے ہے کہ معاملہ ان سے کرو، یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، دودھ ان سے لو، یہ پانی نہیں ملائیں گے۔ ہاں، یہ ہے۔ لوگ سمجھے کہ بھئی اسلام کا مطلب ہے کہ نماز اور مسجد، ہاں یہ نہیں۔ یہ تو میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، یہ فرائض یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، پکی بات ہے، ورنہ آپ مسلمان ہی نہیں ہے اگر فرائض نہیں ہے۔ یہ اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، جیسے کسی ملک میں داخلے کا ویزا ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 فریضے اسلام میں داخلے کے وقت بتلائے جاتے تھے کہ یہ شرائط ہیں اسلام کی،
اس لیے فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں، اور بنیادیں عمارت کے نیچے ہوتی ہیں، عمارت اوپر ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہاں اسلام کو عمارت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ روایت میں ہے بنی اسلام علی 50 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں پر نہیں بلکہ خود 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے نہیں، بلکہ اسلام کی بنیاد خود 5 چیزیں ہیں، بنیاد ہے یہ۔ اور بنیاد آپ دیکھیں کہ بنیاد نظر نہیں آتی، جتنی بھی ہوٹل، عمارتیں، ہسپتال، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بنیادیں زمین کے اندر ہیں۔ بنیاد کہاں؟ زمین کے اندر ہے بنیادیں، ان پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بہت اچھے اخلاق، بہت اچھے معاملات، بہت اچھا معاشرہ پیش کر دے لیکن فرائض نہیں ہیں تو آخرت میں کسی عمل کا بدلہ نہیں ملے گا، اللہ دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے۔ پکی بات ہے کہ فرائض کے بغیر اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ یہ ایسی بات ہے کہ آپ کسی ریت کے ڈھیر پر عمارت کھڑی کریں جو کھڑی نہیں ہوگی، آپ کو نیچے سے بنیاد زمین سے لینی پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں پائل زمین کے اندر لگائی جاتی ہیں، اتاری جاتی ہیں اندر، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں کی زمین کچی ہوتی ہے وہاں پائلنگ ہوتی ہے اندر عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ ہاں، اسی طرح مسلمان فرائض پر اکتفا کیے بیٹھا ہے کہ یہ میرا اسلام ہے، یا نہیں، یہ تیرا اسلام نہیں ہے۔ تیرا اسلام تو وہ ہے کہ تیرے معاملات، تیرے اخلاق، تیرے معاشرے سے لوگ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی طرف آویں، یہ تیرا اسلام ہے۔ یہ تو اسلام داخلی کی فرائض ہے، اسلام داخلی کی شرائط ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، سیدھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ ہے فرائض۔ اور آپ اپنے احسان اور معاملے سے اور معاشرے سے اسلام پیش کریں، یہ اسلام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ زمانہ تھا کہ اغیار یوں کہتے تھے معاملہ ان سے کر لو، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہاں، دودھ ان سے لے لے، پانی نہیں ملائیں گے، امانت ایک بار رکھوا دو، یہ خیانت نہیں کریں گے۔ عجیب قصہ سنایا ہمیں ایک صاحب نے، عجیب قصہ سنایا ایک صاحب نے، یورپ کے کسی ملک میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ ایک آدمی بڑا مالدار، بہت بے انتہا مالدار، اس کو کہیں سفر میں جانا تھا، اس کا پڑوسی عیسائی تھا، مگر ایسا اچھا پڑوسی تھا کہ بے انتہا تعلق اور دوستی، اور تو جب یہ آدمی سفر میں جانے لگا مسلمان، تو اسے خیال ہوا کہ گھر بند کر کے اتنے دن کے لیے جا رہا ہوں، گھر میں سامان قیمتی ہے،